میں عرض کیا کہ 200 سال آگے دیکھا کرتے تھے کہ پاکستان کا خواب سب سے پہلے علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ وادی کبیر ایک دریا ہے قرطبہ کے اندر، میں وہاں پر ہی میں نے نظم پڑھی، میں وہاں گیا ہوتا قرطبہ میں، اسپین میں، تو علامہ اقبال نے وہاں کہا تھا آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، یعنی پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے سب سے پہلے دیکھا۔ اور پھر پاکستان یعنی ایک اپنا اسلام کے نام پر الگ وطن بننے پر جو رکاوٹ تھی، وہ مسلمانوں میں ایک نظریہ اٹھایا گیا کہ قوم جو ہے وہ زبان سے ہے، قوم جو ہے وہ زبان نسل سے بنتی ہے، چنانچہ ہندوستان ایک قوم ہے، ہماری تہذیب ہے، اس کو تقسیم کرنا غلط ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کا بڑا سخت رد کیا تھا اور کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب نہیں تو تم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، انجم محفل بھی نہیں، الفت باہم بھی نہیں۔ اور پھر اس پر بڑا سخت رد کرتے ہوئے کہا تھا اس دور میں جام اور ہے جم اور، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہا کہ مذہب کے مقابلے میں وطن لے آیا۔ اور آج عرب میں یہ تحریک اس وقت سے آج تک بہت جاری ہے۔ عرب مصر والے کہتے ہیں ہم مصری ہیں، ہم فرعون کی تہذیب کے امین ہیں، مسلمان تو بعد میں آئے تھے۔ عراق والوں کو یہ سمجھایا کہ تم عراقی ہو، سعودیوں کو یہ سمجھایا کہ تم سعودی ہو، نیشنلزم جس کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرائے کاشان دین نبوی ہے۔ اس نظریے سے اللہ کے نبی کا دین تباہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان کی شناخت مسلمان سے ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ سبز ہو، چاہے وہ لال ہو، چاہے وہ سرخ ہو۔ اور یہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے جو کلام لکھا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مطلب یہ تھا کہ مسلمان کی کوئی سرحد نہیں، ساری دنیا مسلمان کی ہے۔ عرب میں رہنے والا، عجم میں رہنے والا مسلمان ایسے ہی ہمیں محبوب ہونا چاہیے جیسے پاکستان میں رہنے والا مسلمان یا سندھ میں رہنے والا مسلمان۔ یہ اسپرٹ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجسد المؤمنون کجسد واحد، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم ہے، کہ ہم امت کی بات کریں، ہم ملک اور قوم کی بات نہ کریں۔ تو اس پر مصور پاکستان اور مفکر پاکستان علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن دیا۔ اور یہ ان کی نظر تھی کہ وہ اس پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بہترین وکیل کو لندن سے لے کے آئے۔ قائد اعظم تو چھوڑ چھاڑ کے جا چکے تھے لندن، وہ تو اپنی پریکٹس کر رہے تھے، بیرسٹری کر رہے تھے۔ ان کو راضی کیا وہاں جا کے دوسری گول میز کانفرنس میں کہ آپ آئیے اور قوم کو ضرورت ہے، آپ جیسا لیڈر چاہیے۔ ان کی نظر کسی عالم پر نہیں گئی، کسی فقیہ پر نہیں گئی، ان کی نظر قائد اعظم پر گئی، ان کو لے کے آئے۔ اور آپ سوچ کا عروج دیکھیں علامہ اقبال کا، اس زمانے میں کہا تھا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یعنی جنیوا جو ہے وہ اس وقت دنیا میں جو سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، وہ دنیا کو یونائٹ کرتا ہے۔ پوری دنیا کے جو رائٹس اور بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں ہوتی ہیں، کیونکہ جنیوا آپ حضرات کا علم ہوگا سوئٹزرلینڈ نیوٹرل کنٹری ہے، وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس وقت کہا تھا کہ تہران اگر یہ بن جائے عالم اسلام کے لیے تو پورے عالم اسلام سردار بنے گا اور عالم اسلام کی لابنگ یہاں سے ہوگی۔ یہ اور بات ہے، اللہ نے لاہور کو بنایا پھر کچھ نہ کچھ، کہ جو مسلم کانفرنس ہوئی تھی وہ لاہور سے ہوئی تھی۔